السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر بارک اللہ فیک شیخ ابو مسعود حفظہ اللہ۔ عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آج کا موضوع اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ موضوع بہت ہی اہم ہے ہم سب کے لیے۔ موضوع ہے والدین کے حقوق اور مدرس ڈے۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں شیخ مجاہد عمری حفظہ اللہ۔ شیخ محترم ہمارے درمیان کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، الحمدللہ سب ساتھیاں پہچانتے ہیں۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، آئے اپنا موضوع والدین کے حقوق اور مدرس ڈے پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا شیخ مجاہد عمری حفظہ اللہ۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده صلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقال أيضا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. ثم قال: أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا۔ ساتھ ہی انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے آج ہم اپنی زندگی اسلام کے سائے میں بسر کر رہے ہیں۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک زوم جیسی اپلیکیشن پر ایک دوسرے سے بات چیت کرنے اور دین کے کچھ باتیں جو ہے بتلانے کی ہمیں موقع عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر بہت بڑا احسان ہے۔ آج جو درس کا جو عنوان ہے، آپ اس عنوان سے بخوبی واقف ہیں، حقوق الوالدین اور مدرس ڈے۔ تو یہ عنوان جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مدرس ڈے جو ہے بہت پہلے، تھوڑے دن پہلے گزر چکا ہے۔ آج ہم جو عنوان پر بات کریں گے، حقوق الوالدین، یعنی والدین کے حقوق کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں جو ہمیں حکم دیا ہے، جو یعنی میں نے مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جو قرآن مجید کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ فوری جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ یعنی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر آپ کے پاس اپنے والدین میں سے ایک یا دو جب بوڑھے ہو گئے، آپ کو بوڑھے ہونے کے بعد آپ سے ملاقات آپ تک پہنچ گئے ہیں، تو ان کو جو ہے اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف، تو آپ ان کو جو ہے اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکو بھی مت، اور وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جو ہے نرمائی کے ساتھ، ایک دم شفقت کے ساتھ بات چیت کرو۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے ساتھ ایک دم رحم کا، عاجزی کا، انکساری کا ان کے ساتھ معاملہ رکھو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو کہ رب العالمین تو ان پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا، مجھ سے شفقت کی تھی۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں
ایک سے کئی 2-3 جگہ جو ہے اپنی حقوق بتلانے کے بعد حقوق العباد میں سے سب سے پہلا حق جس کا ذکر کیا ہے وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد میں سب سے پہلا جو ذکر کیا ہے والدین کا حق. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کے بعد فوری طور پر والدین کے حق کو بیان کیے ہیں. تو اس میں مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کے فوراً متصل جو ہے فوری طور پر اپنے والدین کے حق کو جو ذکر کیا ہے، اس میں بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہے. وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کائنات کے رب ہیں اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان میں جو کچھ بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اسی طرح اس کو چلانے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین ہے. اسی طرح جب ایک بچہ اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس جنم لینے کے سبب کون ہے؟ اس بندے کے والدین. اور جس طرح اللہ رب العالمین ربوبیت میں، عبادت میں، معبود میں، وحدانیت جس طرح ایک ہے، اسی طرح ہر انسان کے والدین بھی ایک ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور اسی طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو چلاتے ہیں تو اسی طرح ماں باپ جو ہے اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں، اور ماں باپ اس کو دن رات جو ہے اس پر محنت کرتے ہیں اور اس کی اچھی تربیت کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے دلوں میں اپنے اولاد کے لیے بے پناہ محبت رکھی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے دلوں میں اولاد کی محبت نہ رکھتا تو کبھی جو ہے کوئی بھی والدین جو ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتے. یہاں تک کہ ماہرین لکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی جان والے، چاہے وہ چرند ہو پرند ہو، ان تمام میں سب سے کٹھن مرحلہ پیدائش کا انسان کا ہوتا ہے. اور ماں جو ہے اپنے پیٹ میں اولاد کو جو ہے 9 مہینے رکھتی ہے، اور ہر دن جو ہے اس کو نئے مسئلے مسائل پیش ہوتے ہیں کہ بہت سارے تکلیف ہوتے ہیں. ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے جو ہے وہ عدت وہ مکمل جو ہے وہ 9 مہینے کا وقت جو ہے مکمل کر کے اپنے بچے کی ولادت کو پوری کرتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ چھوٹا ہوتا ہے اپنے دن اور رات کی نیند اور سکون کو جو ہے اس پر بچے پر قربان کر کے اس کو پال کو پوس کر بڑا کرتی ہے. اور اسی طرح ایک والد اس ماں کو اور اس بچے کی تربیت کے لیے، اس کے نشو و نما کے لیے جو کچھ بھی وہ اخراجات استعمال کرتا ہے اس پر بہت زیادہ محنت کر کے جو ہے اس کو پرورش کرتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو کہ جو عبادت کرنے کے بعد اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کرنے کے بعد اللہ تبارک کیا فرماتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس کے باوجود اگر کوئی بندہ ان تمام مراحل سے گزر کر جب والدین جو ہے جب وہ بچہ جو ہے بڑا ہوتا ہے اور اپنے والدین سے نافرمانی کرتا ہے تو اس سے بڑی ناانصافی اور اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے پاس سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوری جو ہے یہ کہتے ہیں کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی فرمانی، ان کے حکم کو بجا لانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اور پھر تیسرا جو سوال کرتے ہیں کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا، جہاد کرنا. دیکھیے غور کریے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب عمل کیا بتلا رہے ہیں؟ نماز کو وقت پر ادا کرنا. اور دوسرا جو عمل بتلا رہے ہیں وہ کیا بتلا رہے ہیں؟ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرا عمل جو جہاد فی سبیل اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے ظاہری طور پر دیکھیں گے تو جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑا عمل ہمیں نظر آتا ہے. اللہ رب العالمین کے راہ میں نکلنا، جنگ کرنا، اور اس میں انسان جو ہے شہید بھی ہو سکتا ہے یا غازی بھی، اس جنگ سے لوٹ کر بھی غازی کی شکل میں لوٹ کر آتا ہے، یعنی بہت سارے تکلیفوں سے گزر کر جو ہے وہ لوٹ کر آتا ہے. تو اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو جہاد پر بھی مقدم کیا ہے. یہاں تک ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی خدمت کرنا گویا اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرنے کے برابر. حاضرین،
میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بتلاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا۔ یہ یمن کے رہنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرف با اسلام ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں اور جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اختیار کروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے صف میں شامل ہوں۔ لیکن ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک بزرگ یعنی ایک بوڑھی ایک والدہ ہوتی، والدہ بزرگ بوڑھی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے بیمار ہوتی، بہت زیادہ بیمار ہوتی، اور اویس قرنی کے علاوہ کوئی خدمت کے کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ تو اویس قرنی رحمہ اللہ اپنے دونوں مسئلے کو سامنے رکھتے ہیں، ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، صحابی ہونے کا شرف، اور دوسری طرف اپنی ماں، ان کی خدمت کرنا۔ اگر اپنی ماں کو چھوڑ کر، یمن میں چھوڑ کر، مدینہ جا کر سفر کر کے جا کر آنے تک ان کی خدمت کرنے والا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی ماں کے پاس رکوں گا، ان کی خدمت کروں گا، جب میری ماں مکمل صحت یاب ہوگی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان سے ملاقات کروں گا۔ ہوتا یوں ہے کہ ابھی یہ تھوڑے دن گزر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں، تو وہ اپنے مقام پر ہی رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتلایا جاتا ہے کہ اویس کا اس طرح کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہتے ہیں کہ یمن میں ایک شخصیت ہے جن کا نام اویس ہے، وہ جب کبھی بھی ان سے آپ کی ملاقات ہو تو ان سے دعا لینا، ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی اویس قرنی رحمہ اللہ سے ملاقات ہو تو ہم ان سے دعا کی درخواست کریں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوتا ہے، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہوتا ہے، تو حج کے موقع پر یمنی حجاج کا ایک قافلہ آتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسا ہی یہ علم ہوتا ہے کہ یمن سے حجاج اکرام آئے ہیں تو فوری جو ہے وہ اس قافلے کی طرف جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، افیکم من اویس، کیا تمہارے درمیان اویس نامی شخصیت ہے؟ تو یمنی حجاج اکرام جو ہے حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ شخص ہیں جن کا نام اویس ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جاتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں۔ ملاقات کرنے کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچھ باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لیے آپ دعا کریے۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے کہ اویس قرنی رحمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بقید حیات ہیں، اور ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں اور صحابی کے صف میں شامل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے راضی ہے اور صحابہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہیں، اس صف میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اپنی ایک بیمار بوڑھی ماں کی جو ہے خدمت کرنا۔ تو اس ماں کی خدمت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر کے ان کو دنیا ہی میں یہ مقام عطا کرتے ہیں کہ ان سے وہ مستجاب الدعات میں جو ہے شامل ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کے بارے میں یہ بھی ہے کہ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ مستجاب الدعات میں سے ہوتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے برس کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی بیماری ہے جو ناقابل علاج ہے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بیماری کو دور کر دیتے ہیں، بس اپنے جسم میں ایک چھوٹا حصہ جو ہے اس بیماری کی جو ہے باقی رہتا ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس مقام کو دیکھتا ہوں تو میرا اللہ رب العالمین، میرا رب جو ہے مجھے یاد آتا ہے، میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ تو بتلانا مقصد اس واقعے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا، صحابی کا درجہ پانا اور ایک طرف ماں کی خدمت کرنا، وہ زیادہ افضل بتلایا گیا اور اسی کو سرایا گیا ہے کہ اپنے والدین کے مقام کو سمجھیں، ان کی خدمت کریں، ان کا کہا مانیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی پریشانی، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جن کی ان کی جسمانی اور یا ان کو روحانی جو ہے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے ہم بندوں کے درمیان دو حقوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو حقوق بتلائے ہیں، ایک حقوق اللہ، یعنی بندوں کا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان حق، جیسے
اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اللہ کے لیے نماز پڑھنا، یعنی جو کچھ بھی حقوق اللہ رب العالمین کے۔ دوسرا جو حقوق ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کا بندوں کے درمیان میں حق، یعنی ہم ہیں ہمارے والدین کے ساتھ کے درمیان کے حق، ہم ہیں ہمارے بیوی ہیں، ہمارے اولاد ہیں، ہمارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمارے خاندان والے ہیں، یہ تمام لوگوں کے درمیان کے حقوق۔ اور اگر ہم قرآن مجید کا اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم بغور مطالعہ کریں گے تو مطالعہ کرنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات حقوق اللہ میں اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے، چھوٹی موٹی کوتاہی اگر ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے جو ہے اس کو معاف کرنے والے۔ اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے ناحق کسی پر ظلم کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس آیت میں جو بتلائے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ حقوق العباد میں سے ہے، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ حقوق العباد میں سے۔ اگر کوئی بندہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، اگر بندہ اس میں کوتاہی کرتا ہے، تو جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کر دیتا تب تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی بتلانا مقصد یہ ہے کہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، ان کا کہا مانے، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں گے، ایسے بہت سارے واقعات ملیں گے کہ اولاد جب تک چھوٹی ہوتی ہے اپنے ماں باپ کی ہر بات جو ہے مانتی ہے، جو کچھ کہیں اس کو قبول کرتی ہے، جو کچھ کہیں اس کو یہ کرتے ہیں۔ جیسے ہی ذرا بڑے ہو گئے، کمانے لگے، شادی ہو گئی، تھوڑے اور آگے زندگی میں اور آگے بڑھ گئے، بچے ہو گئے، تو اپنے والدین کے باتوں کو جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے، یعنی ان کا حکم نہیں مانتے، ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور ایک بات، جو جیسا والدین کی عمر بڑھتے جاتی ہے تو ان کے درمیان ان کی فطری طور پر جو ہے ان کے اندر ایک چڑچڑاہٹ پن قسم کی پیدا ہوتی ہے عمر کے بڑھنے کی وجہ سے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، یہ موضوع کے باہر، آمن بہ الشباب وکفر بہ الشیوخ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ آمن بہ الشباب، مجھ پر ایمان لانے والے زیادہ تر نوجوان تھے، وکفر بہ الشیوخ، اور یعنی بوڑھے جو زیادہ عمر کے لوگ تھے وہ ایمان لے گئے لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ تو اس میں محدثین اکرام یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ ایک زندگی کے زیادہ دن گزر جاتے ہیں تو ان کے دلوں، ان کے اندر جو ہے ایک قسم کی ہردرمی پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر ایک چڑچڑاہٹ پن آ جاتا ہے، وہ اپنی بات کو ہی صحیح سمجھتے ہیں، دوسروں کی بات چاہے وہ صحیح ہو اس کے باوجود بھی اس کو قبول کرنے کی ان کی صلاحیت تھوڑا کم ہوتی ہے۔ تو ایسی حالت میں جب والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ہم جو ہے ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور جو کچھ بھی کہیں سر آنکھوں پر جو ہے تسلیم کر لینا چاہیے، ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہیے، الا یہ کہ اگر والدین اپنی اولاد کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتے ہیں تو ایسی حالت میں ہم والدین کا کہا نہیں مانیں گے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت آ رہی ہے درمیان میں۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی حکم دیا گیا ہے والدین کا اپنی اولاد کے لیے، تمام کاموں کو بخوشی جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں کیا پڑھیں، فلا تقل لهما اف، یعنی آپ جو ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ یہ اف جو ہے عربی زبان کا ایک وہ لفظ ہے جس میں یعنی کسی بندے کی سامنے والے بندے کو اس کے ہم اس کی حکم ماننے کے لیے گوارا نہیں کرتے، یعنی آخری درجہ، یا تو اس کو سیدھے ڈائریکٹ بول دے رہے ہیں یا جھٹکا دے رہے ہیں یا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس طرح کا ایک چھوٹا ایک افسوس کے انداز میں ایک چھوٹے سے بھی اپنے زبان سے جو ہے لفظ نکالتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے ہم اس طرح کا جملہ بھی استعمال نہ کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے احادیث ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رضا ربی فی رضا الوالدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اپنے ماں باپ کی حسن سلوک میں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس حدیث میں یہ فرماتے ہیں کہ میری خوشی کسی بندے سے اس کے ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اگر اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں تو میں بھی اس بندے سے خوش ہوں۔ اگر کوئی بندہ
کوئی بندہ ہے اپنے اس کے ماں باپ اس سے بہت خوش ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے سے بہت خوش ہے۔ اگر کسی کے والدین کسی بندے سے جو ہے ناراض ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے، اس کی حرکتیں پسند نہیں آتی، وہ اس کا اور اولاد بھی جو اپنے والدین کو خوش نہیں رکھتے، ان کا حکم نہیں مانتے، تو ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بندے کو پسند نہیں کرتے، اس بندے سے ناراض ہوتے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پسند کو، اپنے غصے کو، اپنے ناپسند کو والدین کے پسند اور ناپسند اور ان کے غصے سے جوڑا ہوا ہے۔ تو بتلانا یہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے والدین ایک بہت ہی قیمتی اور بہت ہی اہمیت والی نعمت ہے۔ اگر بندہ جو ہے اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پاتا ہے اور ان کی خدمت نہیں کرتا اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کر کے جو ہے اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا لیتا، تو ایسے بندے کو جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی۔ دیکھیے، غور کریے، انہوں نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی اور اس بد دعا پر جو ہے میں نے آمین کہا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے 3 لوگوں پر بد دعا کی اور اس پر میں نے آمین کہا۔ اور اس میں سے ایک شخص یہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پاتا ہے، 1 یا 2 میں سے والدین کو پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا، تو ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جنت سے محروم کر کے جہنم میں داخل کریں گے۔ تو اس پر بد دعا کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ غور کریے، فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انسانوں میں تمام انبیاء کے سردار، تمام انسانوں میں اشرف المخلوق انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے، تو ہم اس میں تھوڑا بہت بھی ہم گنجائش کر سکتے ہیں کہ کیا وہ دعا قبول نہیں ہوگی؟ ضرور وہ دعا قبول ہوگی۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے، ان کو خوش رکھ کے، ان کا کہا مان کے اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزاریں اور آنے والی آخرت کی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں۔ تو حاضرین، اگر ہم دیکھیں گے عمومی طور پر والدین کے حقوق اس آیت میں جو ہے 5 بتلائے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں۔ اف، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اف کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک آخری مرحلہ جو ہوتا ہے اپنی ناراضگی کو بیان کرنے کا، اس لفظ کو بھی جو ہے ہم اپنے والدین کے لیے استعمال نہ کریں۔ اور اسی طرح ولا تنہرہما، اف تو دور کی، اف کے بعد جو ہے ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکے بھی نہ۔ یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی اولاد کے سامنے سمجھدار ہوتی ہے، جیسا جیسا والدین کی عمر گزرتی جاتی ہے، بڑھتے جاتی ہے، تو عمر کے لحاظ سے اور لڑکا ان کی اولاد جو ہے عمر کے حساب سے نوجوان جب ہوتا ہے تو دنیاوی معاملات کو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ بسا اوقات آج کل کے جو جنریشن ہے اپنے والدین سے زیادہ جو ہے ان کی اولاد کو، ان کو پڑھ لکھ کر جو ہے آگے بڑھتی ہے، اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنے والے بسا اوقات کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی اولاد کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، ان کے والدین کے فیصلے غلط ہوتے ہیں دنیاوی معاملات کی بتا رہا ہوں میں۔ تو اس وقت بھی جو ہے اگر وہ فیصلہ جو ہے کچھ ایسا کہہ رہے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہونے والا ہے، تو ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، نرمائی سے بات کریں، پہلے ان کی بات مکمل بات سنیں، فوری طور پر جو ہے ان کو نہ ڈانٹیں، اس طرح فوری طور پر جو ہے ان کی بات کو ٹھکرائیں نہ، بلکہ ان کی پوری بات کو سنیں، اور سننے کے بعد جو ہے ان کو اچھے طریقے سے، ایک دم پیار بھرے انداز سے، ہنستے ہوئے اچھے طریقے سے جو ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ اے ابا جان یہ بات نہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ، اس طرح جو ہے انہیں اچھے اخلاق کے ساتھ مسئلے کو ڈیل کریں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو دوسرا جو حق ہے، ان کو جھڑکے بھی نہ، اپنے والدین کو فلا تنہرہما، ان کو جھڑکے بھی نہ۔ اور اسی طرح تیسرا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری اور رحمت اور شفقت سے بات کریں، جب بھی بات کریں ہنستے ہوئے بات کریں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو رحمت بھری نظر سے دیکھیں، یہاں تک کہ اپنے والدین کو رحمت بھری، شفقت بھری نظر سے دیکھنا بھی ہمیں ثواب بتلایا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو
اگر کوئی بندہ خالی بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کر جو کچھ نہیں، ذکر نہیں کر رہا، قرآن مجید نہیں پڑھ رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کعبہ کی طرف جو ہے ایک تقریباً یعنی ایک عزت کی نظر سے جو ہے دیکھ رہا ہے، اس کو گھور رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو بھی ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اولاد اپنے والدین کی طرف ایک محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو بھی ثواب، سبحان اللہ، ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا درجہ اور رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا ہمیں بتلایا ہے، ہمیں ہماری شریعت میں رکھا گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں جتنے کچھ بھی مذاہب ہیں، جتنے کچھ بھی فرقے ہیں، جتنے کچھ بھی جماعتیں، جو کچھ بھی ہیں، ان کے جو کچھ بھی تعلیمات ہیں، ان میں والدین کی خدمت کرنا ایک اچھا عمل ان کے اندر سب کے پاس جو ہے ایک اچھا عمل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ والدین کے حقوق کو جو بتلائی ہے، شاید ہی کسی اور مذہب میں جو ہے ہمیں اس جیسی تعلیمات ملتی ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق کے بعد فوری حقوق العباد میں سب سے پہلا جو حق والدین کا بتلایا گیا۔ اس سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے درمیان ہماری شریعت میں والدین کا مرتبہ اور ان کی اہمیت، ان کی فضیلت ایک الگ ہی مرتبے کی ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کو سمجھ کر ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا کہا مانتا ہے، تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور کل آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اور چوتھا جو حق ہے، والدین پر رحم کرنا اور عاجزی ان کے ساری کے ساتھ جو ہے پیش آنا اور ان پر رحم کرنا، یعنی رحمت، یعنی ان کے جو کچھ بھی وہ بول رہے ہیں ایک دم صاف دل سے، ایک دم رحمت والے دل سے، یعنی جس طرح ایک ہم اپنے اولاد کے لیے ایک نرم گوشو، ایک نرم پہلو اپنے دل میں رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جو ہے ہم اپنے والدین کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں گے تو ایسے بہت سارے حضرات ہیں، اللہ ان کو معاف کرے اور ان کو صحیح ہدایت دے، کہ جو اس حق کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے، والدین کو بات نہیں مانتے، ان کا کہا نہیں مانتے، ان کو روحانی طور پر ستا کر جو ہے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ نعوذ باللہ ایسی اولاد بھی پائے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو ان کو جسمانی طور پر بھی تکلیف دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو کبھی معاف نہیں کرنے والے۔ دو ایسے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی تمام گناہوں کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، لیکن ان میں سے، ان گناہوں میں سے دو ایسے گناہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رہتی دنیا تک اس کو عطا کر دیتا، اس کو دے دیتا۔ ایک ظالم، ناحق کسی پر ظلم کر رہے ہیں، ناحق کسی کا جو ہے حق لے رہے ہیں، اس پر ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالم بندے پر جو ہے اس کو دنیا ہی میں سزا دیتے ہیں۔ اور دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا ہی میں اس کو ایسی اولاد سے نوازتے ہیں جو اپنی اولاد کو جتنا کچھ ستایا ہے، تکلیف دیا، اس سے زیادہ ستانے والی، تکلیف دینے والی اس کی اولاد نصیب ہوتی ہے اس کو۔ تو ایسے بہت سارے چیزیں ہیں جو سامنے رکھتے ہوئے اپنے والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اگر کوئی بندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتا ہے تو گویا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ایک گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح والدین کی نافرمانی کرنا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا موجب کیا ہے؟ جہنم ٹھکانہ ہے اس کا، تو نعوذ باللہ۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے حق کو سمجھیں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان کی، جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں تب تک ان کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح چند ایسے حقوق ہیں جو والدین اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ہمیں ادا کرنا ہے۔ ہم ہیں، ہمارے والدین جب تک باقاعدہ حیات ہیں، جو کچھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان تمام چیزوں کو جو ہے اس حدیث کے، اس آیت کی روشنی کو سامنے رکھتے ہوئے ان تمام حقوق کو ادا کریں۔ اور جب ہمارے والدین اس دنیا سے گزر گئے، انتقال کر گئے، تو چند 4 حقوق ایسے ہیں جس کو اولاد کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے تو بہت بہتر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بہترین اجر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والدین تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، وہ کیا حقوق ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو میں اپنے والدین کے لیے کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا حق جو بتاتے ہیں، پہلی بات جو بتاتے ہیں، الصلاۃ علی الوالدین، کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، اپنے والدین کے لیے دعا کرنا،
یعنی ان کے اچھائی کے لیے، ان کو جنت میں داخلے کے لیے، جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے، خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، ان کے گناہوں کی مغفرت کے لیے۔ اور دوسرے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور پر بتائے ہیں، دوسرا حق مغفرت کی دعا کرنا، مغفرت کی۔ حالانکہ مغفرت کی دعا کرنا پہلے ہی میں آ گیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر مغفرت کا لفظ استعمال کر کے بتائیں کہ تم اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور مغفرت کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یہ تمام جو ہے، یہ اور بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے بعد میں منع کیا گیا کہ آپ اپنے والدین، مشرک والدین کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اپنے انتقال کر گئے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم میں سے وہ حضرات جن کے والدین اس دنیا میں انتقال کر چکے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ایسی اولاد، تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح تیسرا، والدین کے رشتہ دار، والدین کے رشتہ دار، باپ کی طرف سے دادیال کا خاندان، ماں کی طرف سے نانیال کا خاندان، اور ان جو کچھ بھی رشتہ دار ہیں، اور اپنے والدین کے دوست و احباب، اور اپنے والدین کے رشتہ دار، جو کچھ بھی رشتہ دار ہیں، خاندان والے پورے، ان لوگوں سے دادیال کے رشتہ داروں میں بھی اور نانیال کے رشتہ داروں میں بھی، تمام جو رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا پیش کرنا۔ اور یہاں تک کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی جو ہے ہمیں حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، تو ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص سے جو ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے، سامنا ہوتا ہے، تو فوری طور پر جیسے ان کے نظر پڑتی ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان دیہاتی شخص کی طرف جاتے ہیں اور جا کر اپنی پگڑی اتار کر اس شخص کو جو ہے پہناتے ہیں۔ تو ساتھ میں دوسرے لوگ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بھی ہوتے ہیں، تو وہ تعجب سوال کرتے ہیں، آپ ماشاءاللہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ ایک دیہاتی شخص ہے، آپ نے اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست ہیں، تو لہٰذا میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے یہ بات ظاہر کی کہ میں اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار لڑکا ہوں، مطیع و فرما بردار اولاد ہوں، تو لہٰذا مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، لہٰذا میں نے یہ کر دیا۔ تو بتلانا مقصد یہ ہے والدین کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھے سے سلوک کرنا چاہیے، یہ ہمیں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ اور چوتھا حق جو والدین کے انتقال کرنے کے بعد جو ہے وہ ہے والدین کے حق میں صدقہ و خیرات کرنا۔ جو کچھ بھی ہم کماتے ہیں، جو کچھ بھی ہم پڑھے ہیں، جو کچھ بھی ہم دینی معلومات کیے ہیں، ان تعلیمات کو جو دوسروں تک بتلانا، اور ان کے راستے میں، ان کے نام پر جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور ان کے لیے یہ دل میں یہ نیت رکھ کے یہ خرچ کرنا کہ جو کچھ بھی میں کام کر رہا ہوں، اے رب العالمین اس کا اجر جو ہے میرے والدین کو عطا کر دے۔ تو انشاءاللہ یہ چند حقوق تھے، ایسے بہت سارے حقوق ہیں، جو اہم جو حقوق میں نے آپ کے سامنے بتائی، وہی چند یہ حقوق ہیں جس کو ہم عمل نے سامنے رکھ کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہم جو ہے کامیاب ہوں گے، اور کل آنے والی زندگی میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اس کے برعکس اپنے والدین کی اگر کوئی بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی وہ مول لیتا ہے، ناراضگی وہ اللہ رب العالمین سے لے لیتا ہے، اور جس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں تو اس بندے کا اس دنیا میں بھی سکون چھن جاتا ہے، اس کے پاس سے برکت چلی جاتی ہے، اس کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ جب اللہ رب العالمین ہم سے اس بندے سے ناراض ہو تو اس سے کیا خیر کی، کیا اچھائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اور کل آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں یہی فیصلہ کریں گے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے یہ ذکر کی حقوق الوالدین کے سلسلے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو کچھ بھی ہمیں یہاں پہ باتیں سن رہے ہیں رب العالمین اس پر ہمیں خود عمل کرنے والا بنائے، اور اب ان باتوں کو جو ہے دوسروں تک پھیلانے والا بنائے، اور ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے۔ اور دوسرا ایک مختصر طور پر جو ہے میں اس مسئلے کو ذکر کر کے میں بات ختم کروں گا، یہ مدرس ڈے، یعنی سال میں ایک کچھ ایسا دن خاص کرنا جس میں ہم اپنے ماں کی یا فادرز ڈے اپنے باپ کی جو ہے اس ٹائم کے ساتھ اسی دن حسن سلوک سے ساتھ پیش آنا، اسی دن ان کے لیے گفٹ دینا، اسی دن جو ہے محبت کا اظہار کرنا، اور بقیہ دنوں میں نہیں کرنا، یہ شریعت جو ہے اس کا ہمیں حکم نہیں دیتی، شریعت ہمیں حکم نہیں دیتی۔
شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے زندگی کے ہر وقت میں، ہر دن میں، ہر لمحے میں ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. ایسا نہیں کہ کوئی خاص دن بنا لیے، کر لیے اور ختم کر دیے اس بات کو، ایسا نہیں. یہ دوسرے قوم کا جو ہے کلچر ہے، جو وہ ایک دن خاص اس کو بنائے ہیں اور اسی میں جو ہے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ اس کو منانا ایک طریقے سے دیکھا جائے گا تو من تشبہ بقوم من تشبہ، یعنی جو بندہ جو ہے کسی قوم کی ایک چیز کو مشابہ عمل کرتا ہے تو گویا وہ انہی میں سے ہوتا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بندہ جو ہے کسی قوم کی جو ہے کسی فرقے کسی جماعت کی مشابہ عمل کرتا ہے تو گویا وہ انہی میں سے ہوتا ہے. تو یہ ہم مسلمانوں کا یہ عمل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور ہمارے جو بڑے بڑے اسلاف گزرے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا کوئی ڈے نہیں بنایا. یہ اگر کوئی بندہ جو ہے اس طرح کا ڈے منا رہا ہے اور اس کو یہ سمجھ کے منا رہا ہے کہ میں اس دن جو ہے ماں باپ کی خدمت کروں گا، ان کا کام مانوں گا، فادر ڈے کے طور پر دن جو ہے ماں باپ کی خدمت کروں گا اور باقی اس کو اہتمام نہیں کروں گا، تو گویا وہ گناہ کر رہا ہے. تو لہٰذا فادرز ڈے اور مدرز ڈے کا تصور اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر دن فادرز ڈے مدرز ڈے ہمارا. تو اس میں ہر دن ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور یاد رکھیں والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں، ان کی عمر جب ایک گزر جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، تو ان کے اندر جو ہے کچھ ایسی عادتیں، کچھ ایسے کام ان سے ہو جاتے ہیں جس سے سامنے والے بندے کو واقعتاً میں غصہ آ جاتا ہے بسا اوقات. تو ایسے وقت میں بھی اپنے آپ کو کنٹرول کریں جس طرح انہوں نے ہم جب چھوٹے تھے، جب اپنی زبان سے ہم صحیح سے الفاظ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے، تو ہم ان کو کتنا کچھ ستائے ہوں گے، کتنا کچھ ان کو پریشان کیے ہوں گے، لیکن ہماری ہر ستائی ہوئی چیز کو، ہر پریشانی کو جو ہے بخوشی، خوش ہوتے ہوئے جو ہے ہماری تمام چیزوں کو انہوں نے پورا کیا. تو ہم بھی جب ہمارے والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تو ہم جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی ہر تکلیف کو جو ہے برداشت کریں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین مشرک بھی ہیں، مسلمان نہیں ہیں، مشرک بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا. حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، مشرک والدین کے ساتھ بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آئیں. تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو مختلف انداز میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں والدین کا مطیع و فرما بردار اولاد بنائے اور ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائیں. جو کچھ بھی باتیں ہمیں آپ سے سن رہے ہیں رب العالمین، اگر اس میں کچھ غلطی ہوئی تو رب العالمین غلطی کو معاف کر دے اور ان باتوں کو جو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین اللہم آمین. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک الاسلام والمسلمین. یہ تھے شیخ مجاہد عمری حفظہ اللہ، آپ کے سامنے والدین کے حقوق اور مدرس ڈے کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے. شیخ کیا تو ٹاپک سے ریلیٹڈ 2-3 سوال ہیں تو لیں گے شیخ، نہیں تو اسی پر اتفاق کریں گے آپ کی اجازت کے ساتھ، جیسا آپ چاہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے، میں اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا ہوں کہ کچھ سوالات کا جو ہے صحیح سے جلدی جواب دے سکوں، پھر بھی میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا انشاءاللہ. جی شیخ، سوالات لیں گے شیخ 2-3. ہاں لے لو. بارک اللہ فیک شیخ. ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو بھائیاں ہینڈ ریس کر سکتے ہیں، انشاءاللہ شیخ محترم اس کو جواب دیں گے. انشاءاللہ 3 سوالات لیں گے، بس 3 پر اتفاق کریں گے. ظہیر خان بھی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے. ہلو سر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پوچھیے ظہیر خان بھائی، سوال پوچھیے. شیخ سن. شیخ، جیسے ہماری دادی دنیا سے چلی گئی، کیا ان کے نام سے اگر ہم جانور ذبح کریں تو کیا ان کو اجر ملے گا شیخ ان کے حق میں؟ ہلو السلام علیکم، آواز آ رہی ہے میری؟ شیخ آپ کی آواز رک جا رہی ہے. آ رہی ہے، کلیئر ہے شیخ، بولیے. تمہیں جیسا کہ ذرا میں نیٹ نے آپ ورک کو میں آ جائیے.
ظہیر خان میں ذرا نیٹ ورک میں آئے. بولیے شیخ بارک اللہ. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ جو والدین گزر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے ہم صدقہ و خیرات کریں. اسی طرح وہ حضرات جو ہمارے رشتہ دار ہیں یا کوئی بھی ہے مسلمان بھائی اگر انتقال کر گئے ہیں تو ہم ان کے لیے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، تو کوئی ناجائز والا مسئلہ تو نہیں ہے. انشاءاللہ ضرور ان کو ثواب ملے گا. اور میرا مشورہ یہ ہے کہ جانور ذبح کرنے سے یہ صدقہ و خیرات کرنا یہ ایک بہترین اور نیک عمل ہے، لیکن میں یہ مشورہ دوں گا کہ کوئی ایسا کام کریے جو صدقہ جاریہ میں شامل ہو. صدقہ جاریہ میں شامل ہو تو ایسے کام میں کریں گے تو اس میں کیا ہے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا. لیکن جانور ذبح کرنا، صدقہ خیرات کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں کے مطابق جو ہے عمل دینے والا ہے. بارک اللہ فیک شیخ. اکبر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ عز و جل AEGC ٹیم کو اور آپ کو بھی فضیلت الشیخ مجاہد منیر حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ. بارک اللہ فیکم. فضیلت الشیخ میرا ایک سوال ہے، مذاق چاہتا ہوں، میری اردو ٹوٹی پھوٹی ہے، میں یہاں فرانس میں ہوں. بارک اللہ فیک شیخ، جزاک اللہ خیر. فضیلت الشیخ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں فرانس میں بہت سارے یہاں فرینچ لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ، مسلمان بھی، یعنی اپنے باپ کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتے، کیونکہ وہ باپ اپنی بیوی کے ساتھ سلوک نہیں اچھا کرتا. ایسے تو بہت سارے ایسے یہاں پہ معاملہ ایسے ہیں کہ بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارا باپ ماں کے ساتھ یعنی سلوک اچھا نہیں کرتا، پھر اس کی وجہ سے اپنے باپ کے ساتھ سلوک نہیں اچھا کرتے. تو کیا یہ اسلام کہتا ہے اس کے بارے میں؟ بارک اللہ فیکم شیخ محترم. بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ ماں باپ کے درمیان تعلقات صحیح نہیں ہیں، یعنی ایک باپ اپنے اس لڑکے کے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سلوک نہیں ہوتا ہے، تو لڑکا یہ کیا کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ صحیح رہ کر اس باپ سے جو ہے اپنے تعلقات کو توڑ لیتا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے ایک بات یہ بتلائی کہ ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی بندہ مشرک ہو اس کے باوجود بھی، اپنے والدین جو ہے مشرک ہوں اس کے باوجود بھی ہم حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اب رہا مسئلہ ازدواجی زندگی میں، وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہا، تو وہ ان دونوں کا مسئلہ ہے. ہمیں ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے یہ کرنا چاہیے کہ باپ کی غلطی ہے اس مسئلے میں، تو ہم باپ کے ساتھ مل بیٹھ کر اچھے طریقے سے اس مسئلے کو سامنے رکھنا چاہیے کہ آپ کی یہ غلطی ہے، آپ اب میری والدہ کے ساتھ اور آپ کی بیوی ہے تو ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ نہ کریں، اور سمجھانے کی پوری مکمل اچھے طریقے سے مکمل کوشش کرنا چاہیے. اگر وہ سمجھ گئے تو الحمدللہ، اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھ گئے، اپنے غلطی پر مصر ہیں، تو اس غلطی کی وجہ سے ہمیں یہ حق نہیں ملتا کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں. وہ غلطی کی جگہ ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی بھی حالت میں ہو والدین کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کی ہر بات کا جو ہے ماننا چاہیے، اللہ یہ کہ ایسی کوئی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے یا گناہ کرنے کی طرف ہمیں دعوت دے رہی ہے، تو ایسی بات کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ جو کچھ بھی باتیں ہیں، جو کچھ بھی معاملات ہیں، ہم حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے. میں جو کچھ باتیں بتایا سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ بارک اللہ فیک شیخ محترم، مجھے سمجھ آ گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور حفظ و امان میں رکھے اور